اے اللہ کے نبی آپ تھوڑی سی مہلت دیجئے سوچنے کے لیے، جب مانگنا ہے اور آپ اللہ سے مانگنے والے ہیں تو ایک پکی چیز ملنے والی ہے، تو اب مجھے سوچنے کا موقع دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔ تو صحابی کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں میرے قوم کو، قبیلے کو، ساری دنیا کو چھوڑ کر آیا محض یہ دین اسلام کے لیے، اور یہ دین اسلام کی علم اور عمل اور عبادت رہبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، اور نبی کے ساتھ الحمدللہ اتنا سکون آرام مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر میں دنیا کی چیز مانگ لوں، بستر، کپڑا یا دولہن، تو یہ دنیا کی چیز تو ختم ہونے والی ہے، یہ تو کبھی بھی مل سکتی ہے، مگر میں ایسی چیز کیوں نہیں مانگوں جس کی مجھے بھی گارنٹی نہیں ہے؟ تو صحابی کہتا ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی آپ کی رفاقت داری، آپ کی ساتھ داری چاہتا ہوں جنت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او غیر ذلک، اور اس سے ہٹ کے اور کچھ چاہیے کیا؟ تو دوسرا آپشن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے رکھے ہیں تو جانتے ہیں وہ صحابی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں پریشانی کیسی ہے، بھوک سے تڑپتا ہوں، کچھ راتیں کچھ دینا، کسی کے گھر کا رشتہ دلا دے یا کسی کو میری کفالت میں لگا دے تو کفیل اچھا رہا تو کچھ کھانے کو مل سکتا ہے، کم سے کم اپنی ضرورت کچھ مانگ سکتا تھا۔ مگر آپ جانتے ہیں، اس کی مثال میں دیتا ہوں ایک، یہ مثال سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آتا اور آپ کا سچویشن آپ کو نظر آتا ہے۔ ایک صاحب تھے جو اپنی پنچر کی دکان اور اس کو چلا کر اپنا کاروبار دھندا تھا، اچانک ان کے اوپر کچھ بیماری، قرضے آ چکے ہیں اور دکان بھی بیچ کر اپنا دھندا یہاں وہاں تلاش کرنے میں کافی روزی روٹی کے لیے سائیکل پر جا کر تلاش کرتے ہیں۔ اتفاق سے ایک ہائی وے سے وہ شخص گزر رہے تھے، اچانک وہاں پر ایک بہت بڑی لگژری کار آ کر اس کا پہیا، اس کا ٹائر ایک دم پھٹنے سے پنچر ہو کر سائڈ پہ آ گئی۔ تو وہ صاحب جب سائیکل پہ جا رہے تھے، اچانک وہ آدمی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آدمی سوٹ پر ہے اور اچھے یعنی بزنس مین نظر آ رہا ہے، تو وہ بیچارے اپنا سائیکل کو روک کر سٹینڈ مار کر آئے، اس آپ کو بولے دیجئے ذرا اسٹیپنی میں نکال کر آپ کو ہیلپ کروں گا۔ فوراً 5 منٹ کے اندر یا 10 منٹ کے اندر وہ فوری یہ چیز کو بنا کر ریپیئر کر کے تیار کر کے دوسری اسٹیپنی لگا دی۔ وہ آدمی کا پسینہ 5 منٹ کے اندر شروع میں ہی نظر آ رہا تھا، وہ بہت پریشان ہو چکا ہے وہ کار کا اونر، مگر یہ 10 منٹ کے اندر جیسا کام ہو گیا، وہ آدمی پریشان کہتا ہے بھائی آپ کو کچھ پریشانی ہے اس زندگی میں، کچھ مشکل ہے آپ کو؟ تو کہتا ہے صاحب ہاں کاروبار نہیں ہے، قرضے ہے، بیوی بچے پریشان ہیں، ایسے مسائل ہے، قرضے کتنے ہیں، کچھ لاکھ تک ہو گئے۔ تو آدمی فوری اپنا بیگ نکال کر کہتا ہے دیکھیے یہ 1 کروڑ روپے ہے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ میں آج ایئرپورٹ میں اگر یہ فلائٹ مجھے مل جائے میرے کو اس کے زیادہ 100 کروڑ ملنے والے ہیں، تو آپ کو 1 کروڑ دینے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں، یہ خوشی سے لے لیجیے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور کچھ چاہیے؟ تو کہتا ہے صاحب اور 5 روپے دینا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ 1 کروڑ ملنے کے بعد 5 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ صحابی کے دل میں یہی احساس آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا آپشن رکھے تو اس نے کہا لا یا رسول اللہ ہوا ذاک، اے اللہ کے نبی کروڑ ملنے کے بعد دنیا کے چلر کو لے کے میں کیا کروں گا، وہی کافی ہے میرے لیے۔ تو آج کتنے لوگ جنت کو جو کروڑوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے اس کو چھوڑ کر آج چلر کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ اس سے ہدایت دے اور بیدار کرے آپ کو اور ہم کو۔ تو یہ صحابی کا نام ہے ربیعہ ابن کعب الاسلمی، ربیعہ ابن کعب الاسلمی۔ اسی طرح اور ایک واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اختتام پر ایک صحابی کو ایک ذمہ داری سے بھیجتے ہیں، جا کر دیکھو سعد بن الربیع کہاں ہے۔ سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ انصار کے ایک بہت بڑے مالدار شخصیت تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد وہی شخص عبد الرحمن بن عوف کی بھائی چارگی میں اللہ کے نبی ان کو بھائی بنائے، اور وہی شخص عبد الرحمن بن عوف کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا آدھا مال مدینہ والوں میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، اور یہ میرا آدھا مال آپ کے لیے ہے، یہ آدھا مال میں رکھ رہا ہوں، میرے پاس 1 سے 2 زوجہ ہے، آپ دیکھیے جو آپ کو پسند ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں، تا عدت ہونے کے بعد آپ اس کو اپنی نکاح میں لے لیجیے۔ قربانی صرف پیسے کی نہیں اور صرف دکھاوے کی قربانی نہیں، یہ عملی مثال تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے میدان میں
فکر مند ہو گئے کہ جاؤ سعد بن ربیع کو تلاش کرو کہاں ہے، اور اگر آپ کو ملے تو میرا سلام ان سے کہنا اور ان سے پوچھنا کہ کیا حال ہے آپ کی۔ تو وہ صحابی کہتا ہے میں نے ان کو آخری سانسوں میں پایا، زندگی میں جینے کے لیے صرف 30 سیکنڈ کا موقع ہے یا 50 سیکنڈ کا، اور جب آپ کی زندگی میں اتنا ہی موقع باقی ہے تو آپ اس وقت کیا باتیں کریں گے، کیا اہمیت کی چیز ہے۔ دیکھیے سعد بن ربیع کو جب وہ صحابی مل کر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئک السلام ویقول لک کیف تجدک، اللہ کے نبی سلام کہتے ہیں آپ سے اور پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا حال ہے، وعلی رسول اللہ السلام، تو وہ کہتا ہے اللہ کے نبی پر بھی سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں انی لاجد ریح الجنہ، مجھے جنت کی خوشبو اور ٹھنڈک آ رہی ہے۔ اور جتنا بھی زندگی کے سیکنڈز باقی ہے، دیکھیے کیا ذہن میں کیا سوچ میں چلتا تھا، جس کے لیے آخری لمحات میں بھی وہی الفاظ وَأَخْبِرْ قَوْمِي، اور میرے انصار کے لوگ کو یہ اعلان اطلاع کر دو، میرے قبیلے کے لوگ کو، لَا عُذْرَ لَكُمْ أَمَامَ اللَّهِ إِن كَانَ خَلُصَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَفِيكُمْ عَيْنٌ تَطْرُفُ، کہہ دیجئے میرے قوم کے لوگ کو کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہو سکتا ہے اگر تم اس ذمہ داری سے لاپرواہی کر کے رسول اللہ کو دشمن کے حوالے کر دیں گے، یا دشمن ان کے پاس پہنچ جائے اور آپ لوگ میں آنکھ کی پلک ابھی بھی زندہ باقی ہے، اس پر اپنی زندگی ختم ہوتی۔ تو یہ واقعہ ہے اور یہ مثالوں میں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ چھوٹا سا ہے جس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ایک خاتون تھی جو کہ کوئی پروفیشنل نہیں تھی مگر اس کو جھاڑو صاف صفائی کرنا آتا تھا، تو روایت میں آتا ہے المرأة السوداء التي كانت تقوم على مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام تک نہیں جانتے ہیں صحابہ کرام، کہتے ہیں کہ سولے رنگ کی کالی عورت، اس طریقے سے جو آ کر صرف مسجد کو صاف صفائی جھاڑو مار کر چلے جاتی ہے۔ وہ خاتون کا انتقال ہوتے ہی رات کے وقت صحابہ کرام اس کا تدفین اور جنازہ پڑھ کر اس کو تدفین میں عمل میں لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بعد پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ تو کچھ دن پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے تدفین بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں هل آذنتمونی، کیا تم لوگ مجھے اطلاع نہیں دینا چاہیے؟ اوہ معاملہ کیا ہے کہ آپ جس کو حقیر سمجھ رہے تھے، نبی کے پاس اس کا بڑا مقام ہے، کیونکہ امت کے لیے وہ پہل کر کے آتی تھی۔ یہ نہیں کہ گھر میں بھی صاف صفائی کام بہت ہے ادھر کا نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ امت کے لیے جو پہل کرنے والا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسوں کو پسند کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سست اور عاجزوں کو نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ کر جاتے ہیں اور اس کے قبر کے اوپر جنازے کی نماز اس کے لیے دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ اور ایک جس میں انشاءاللہ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، قرآن کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ غافر کے نام سے بھی ہے، سورہ مؤمن کے نام سے بھی ہے۔ اگر قرآن میں سورہ غافر آپ کو مل جائے تو سورہ مؤمن نظر نہیں آئے گا، اور اگر سورہ مؤمن مل جائے تو سورہ غافر کا نام دو ناموں سے تسمیہ ہے۔ مگر سورہ مؤمن کا مؤمن کس کے بارے میں ہے؟ وہ ایک ایمان والا شخص تھا جو فرعون کے قوم میں رہتا تھا مگر موسیٰ کی تائید میں حق کی بات کہتا تھا۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، فرعون کی قوم کا آدمی ہے مگر ایمان کو چھپا کر، کیونکہ ڈر رہا ہے کہ ایمان ظاہر ہو جائے تو جان چلے جائے گی۔ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیا تم لوگ ایک آدمی کی اس لیے قتل کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، جبکہ اس نے ثبوت بھی دے رہا ہے اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی معجزات کی۔ فَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ اپنی جھوٹ میں ہی بدنام ہو جائے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، مگر اگر وہ سچا ہے اپنے کہنے میں، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ بِهِ، تو ضرور آپ کو وہ عذاب پہنچے گا جو وہ آپ کو اس کی دھمکی دے رہا ہے۔ یا قومی، تو یہ پورا تذکرہ اس سورے میں آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کمزور حالت میں بھی پہل کرتا ہے اور دعوت کی تائید کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بھی جو سورہ جنگ بدر کے تعلق سے، جنگ بدر کا واقعہ اور فتح کس طرح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ کو ایک جگہ لے کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ یہاں پر ہمارا کیمپ معسکر رہیں گا۔ ایک صحابی حباب بن المنذر رضی اللہ عنہ آ کر اور وہ آدمی کافی جنگوں میں کچھ تجربہ حاصل کیا تھا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اَهَذَا مَوْضِعٌ أَنزَلَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ، اللہ کے نبی کیا یہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا یہیں پر اترنا ہے؟ أَمْ هِيَ الْحَرْبُ وَالرَّأْيُ وَالْمَكِيدَةُ، یا آپ کے سوچ میں اور سمجھ میں آیا کہ لڑائی کے لیے زیادہ اسٹریٹجیکل پوائنٹ پوزیشن یہاں پر ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیے، فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر اترنے کے لیے حکم نہیں دیا، مگر میرے سمجھ میں یہ آیا کہ زیادہ موزون جگہ ہے، مناسب. فقال یا رسول اللہ لیس ھذا بالموضع. تو وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی، یہ وہ پوزیشن